بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثرت سے درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہیں۔ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا، اسی دن فوت کیا۔ اس دن میں ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ دن اسپیشل کیوں ہے کہ انسانیت کا آغاز اس دن سے ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ اس دن پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر آبادی ہوئی انسانوں کی، اور اسی دن آدم فوت ہوئے، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے، اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے، یعنی وہی چیز ایز اٹ از مل جاتی۔ طہارت کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا۔ دین کی تکمیل کا دن ہے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا، نصارہ کے لیے اتوار کا۔ پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا۔ یہود ہم پر کسی چیز کے معاملے میں ایسا حسد نہیں کرتے جیسے ہم پر جمعے کے دن کا حسد کرتے ہیں، جس کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ خود اس سے ہٹ گئے، اور قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ اس سے ہٹ گئے، اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ افضل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی نماز فجر ہے، جسے با جماعت ادا کیا جائے، خصوصاً مردوں کے لیے۔ جمعہ کے دن فوت ہونے کا اجر کیا ہے؟ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، رات یاد رکھیے پہلے آتی ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا، یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہیں۔ تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ کعب نے کہا، ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی۔ ابو ہریرہ نے کہا، مجھے بھی بتائیے۔ انہوں نے کہا، وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے۔ میں نے کہا، یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا بس یہی ہے، یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟
آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں۔ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو، اور دن کی آخری گھڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ بس میں نے کہا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جمعہ ہے۔ میں نے کہا، یہ اس میں کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ قیامت جو جمعے کے دن قائم ہوگی۔ سفید شیشہ کیا تھا؟ جمعہ ڈاٹ قیامت، اور یہ ہمارے دنوں کا سردار ہے، اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے۔ کیا دن؟ یوم المزید۔ میں نے کہا، تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا، بے شک آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے۔ جنت میں ایک وادی ہے۔ وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ میں وادیاں کتنی خوبصورت ہوتی، تو جنت میں ایک وادی ہوگی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار۔ پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے، بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالی اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، کچھ بھی دل میں اور نہیں ہوگا، تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا۔ یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جمعہ پڑھ کے واپس جانے میں۔ وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں، اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو جو جمعے کا اہتمام کرے اور اس کا انتظار کرے اور اس دن کو اسپیشل کرے تو قیامت کے دن ایسے لوگ جمعے کے دن خوش کر دیے جائیں گے۔ اگرچہ جمعے کے دن قیامت بھی ہے لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا کرے گا۔ اسی لیے خواتین کو بھی یعنی جیسے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے یعنی اچھا عمل ہے، کیونکہ اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہوتی ہے۔ جو یوم المزید یعنی پھر ہر جمعہ کو یہ ہوگا ان ملیک مقتدر، وہ نہیں آتا سورۃ القمر کے آخر میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگے اور مانگے۔ اصل میں جنت ہی تو جگہ ہے جہاں ساری خواہشیں پوری ہوگی، حتیٰ کہ کوئی خواہش رہے گی ہی نہیں۔ دنیا میں ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی۔ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم یہاں اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکیں اور سارے وہ کام کر سکیں جن کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ حتیٰ کہ نیکیوں کے بھی سارے کام جو ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کریں تو یہاں نہیں کر پائیں گے۔ جی وادی کا ذرہ ذرہ، اور پھر وہ مسک کی ہوگی اور اس وہ کالے پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ چمکدار، ایک تصور میں آتے ہی ایک عجب سی کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل نماز جمعہ کی فرضیت، سابقہ امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا، پچھلی امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی، چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع ہیں۔ کل کا دن یہودیوں کا ہے ہفتہ اور پرسوں کا دن عیسائیوں کا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ۔ آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے، غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض۔ عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا، لیکن اگر اپنے چوائس سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر فرض نہیں۔ ابو عمر شیبانی سے مروی ہے، انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے جمعہ پڑھنا یا جمعے سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے، وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ اجر مل جائے گا۔ اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعے کے لیے نکلیں، کہ عورتوں کو گھر اس لیے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعے پہ جائیں وقت پر، لیکن منع نہیں ہے۔ حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، مسجد نبوی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں، اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں، اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے۔ دیکھیے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ اجتماعی عبادتیں، یہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا، عیدیں، تراویاں، یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے نا، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کبھی۔ بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ اپنی کوئی صلاحیت، نہ اسکل، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کوئی اور اپنا وقت، نہ قوت، کچھ بھی نہیں۔ وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ان کی ساری انجوائمنٹ ختم ہو جاتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، کیوں کہ آگے مریض کی عادت کرو، کیوں کہ آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سنبھلے رہیں، تنہائی کا شکار نہ ہو، سبق بھی حاصل کریں۔ تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی، ایک سکون دیتی، یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے۔ وہ کہتے
کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا یعنی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو, یہ ایک محاورہ بن گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید وہی سب کچھ تھی, لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے. تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملے, اچھی کمپنی ملے, اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو, وہ آتے خود بخود بدلتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو. جماعت سے ہٹے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے, جڑ کے کرنے میں مزہ ہے. اچھا, عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے, وہ عید کی نماز ہی کافی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی, بس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی, اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے. یعنی آپ نے پڑھا لیکن لوگوں کو چوائس دے دی کہ جو نہیں آنا چاہتا کوئی بات نہیں, یعنی جو عید کو پالے اس پہ جمعہ لازم نہیں. ٹھیک. نماز جمعہ کی اہمیت. جمعہ کی طرف آنے کا حکم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی مالز میں مت گھومو پھرو, نماز کی طرف دوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے, پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. جمعہ چھوڑنے کی سزا. حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا, لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا, پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اذان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا, وہ بھی کیا ہے, دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر 3 جمعے ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پس پشت ڈال دیا, یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے. حالانکہ یہ دونوں کتنی بینیفیشل چیزیں ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا اسے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے, یعنی منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے. پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے. ان دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے بسیں گے اور جمعے کی نماز تک نہیں پہنچیں. نماز جمعہ کی فضیلت. ایک جمعہ اگلے جمعے تک کا کفارہ ہے, یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, گناہ معاف ہونا. حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی, یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑھے ویسے پڑھے, پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا تاکہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا, پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی, اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی, اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی, اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی کی, اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی, جو 5ویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹرا ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ, صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے فرشتوں کا حاضری لگانا, کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں. جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں. جمعے کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری. ابایا بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب. ہر قدم پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا, اول وقت میں آیا, خطبہ میں شروع سے حاضر رہا, پیدل چل کر آیا, سوار ہو کر نہ آیا. یعنی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی ہیں, موسم اتنے سخت نہیں ہوتے. اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعے کے دن کرنی پڑتی ہے, تو وہ جو قدم چلے جا رہے ہیں نا اس پہ خوش ہو جایا کریں. امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا, جلدی بھی پہنچ جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں, اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی. اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا. یہ پرائرٹی ہے نا, اس کے اوپر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی ہے تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں, ورنہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں, کبھی رش میں پھنس جاتے ہیں, کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ 1 رکعت بھی نکل جاتی ہے, کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے. جمعہ کے دن 5 کام کرنے والے کے لیے خوشخبری. جو آدمی ایک دن میں 5 امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا, اور وہ کیا ہے؟ مریض کی تیمارداری کرنا, جنازے میں شریک ہونا, دن کا روزہ رکھنا, جمعہ کے
کے دن نماز کے لیے نکلنا اور غلام آزاد کرنا. اب اس میں یہ کہ یہ 5 کام جمعے کے دن ہی ہو سکتے ہیں، اور لیکن جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا اکٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے، کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے وغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے، اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. تو انسان جمعے کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف ستھرا کرے. یہ کہ اہتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن جی غلام آزاد کی ممانعت ہے. جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے. وذر البیع، اس دن کاروبار حرام ہے، اور یہ جمعے کی دوسری اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں، اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہیں. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے. اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے. یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.